بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز کی حالت زار کو دیکھیں تو ہر پاکستانی پریشان ہے، ہر محب وطن پاکستانی پریشان ہے۔ آپ مختلف جو طبقات ہیں معاشرے کے اندر رہنے والے، وہ کاروباری طبقہ ہے، وہ جاب ہولڈر طبقہ ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ مزدور ہے، وہ کسان ہے، آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، وہ پریشان ہے اس وقت پاکستان کے حالات کے اوپر، اور حالات ایسے ہیں کہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے۔ اب اس پوری چیز کو جب آپ اس کا انالیسس کرتے ہیں تو جس چیز کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں وہ ہے پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام، جس کی وجہ سے معیشت نہیں سنبھل پا رہی اور معاشی استحکام پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہر شخص اس کی زبان پر آج یہ ہے کہ یہ پاکستان کا سسٹم کولیپس کر گیا ہے، پاکستان کا نظام کو کولیپس کر گیا ہے۔ ہر بندہ نظام پہ تانازنی کرتا ہے اور ہر بندہ یہ کہتا پایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا سسٹم اور یہ پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں جو جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے اس کا یہی نعرہ ہوتا ہے جی ہم نے اس نظام کے خلاف جنگ لڑنی، اور جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر اسی نظام کے بینیفیشری بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو اس وقت اپوزیشن ہے، جب یہ حکومت میں آنے سے پہلے اپوزیشن تھی، یہ نظام کو گرانے کی بات کرتی تھی اور نظام کی تبدیلی کی بات کرتے تھے کہ حکومت میں آ کے نظام تبدیل کر دیں گے، لیکن جو ہی حکومت میں آئے تو اسی نظام کے بینیفیشری بن گئے۔ اب پھر حکومت سے نکل کے اپوزیشن میں ہے تو اب پھر وہی باتیں، یہ نظام ملک کے لیے خطرناک ہے، عوام کے لیے خطرناک ہے، اس نظام کو گرانا ہے، انقلاب کی بات۔ اور یہ جو موجودہ حکومت ہے، جب یہ اپوزیشن میں تھی سال پہلے تو ان کے بھی اسی طریقے سے نعرے تھے جی کہ جو موجودہ اپوزیشن ہے جب یہ حکومت میں تھے تو یہی کہ جی ہم نے اس نظام کے خلاف جنگ لڑنی ہے، یہ نظام اور غریب اور عوام ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اس طرح کے جو نعرے جو عوام کو لبھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ حالات ہوئے کیوں ہیں اس طریقے سے، اور یہ جو نظام جس کی ہر بندہ بات کرتا ہے اس کے پیلرز کیا ہیں، کن پیلرز کے اوپر یہ نظام کھڑا ہے۔ تو دراصل وہ جو پلرز ہیں وہ شکستہ ہو گئے ہیں، ان پلرز کے اندر اب دم خم نہیں رہا کہ وہ اس نظام کا بوجھ اٹھا سکیں۔ اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ جو پلرز ہیں وہاں پر کس طریقے کے اقدامات ہو رہے ہیں، کیا وہ اس نظام کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہے۔ تو اس سسٹم کا ایک پلر میڈیا ہے۔ میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے؟ میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے غیر جانبدار رہ کر حکومت اور اپوزیشن کے اوپر کرٹیسائز کرنا ہے تاکہ وہ اگر راہ سے بھٹک گئے ہیں تو وہ صحیح رستے پر آ جائیں۔ اب یہاں پر کیا ہے، آپ پاکستان میں دیکھ لیں، آپ ٹاپ کے 4 چینلز اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں جیو ہے، اے آر وائی ہے، بول ہے، سما ہے۔ اب یہ 4 کا جائزہ لے لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 2 چینل ان میں ایسے ہیں، ان پورے ایک سال کے اندر دیکھ لیں جس میں معاشی عدم استحکام ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اور سیاسی عدم استحکام نہ ہونے کی وجہ سے۔ 2 چینلز ایک جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں یا حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور 2 چینل فل ٹائم اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو جب سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے چینل ہو جائیں گے، پھر آپ دیکھ لیں جتنے بڑے صحافی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کنی مارتے ہیں۔ کنی مارنا ہوتا ہے جی ایک سائڈ لینا، تو وہ بھی ایک طرف ہے۔ دیکھ لیں آپ کو بہت خال خال ایسے لوگ نظر آئیں گے جو بالکل صحیح صحافت کر رہے ہیں، وگرنہ آج کل کے صحافی جماعتوں کے ترجمان بنے پڑے ہیں۔ اور پوری میڈیا کا کام کیا ہے؟ سنسنی پھیلانا، صرف سنسنی پھیلانا۔ جو اپوزیشن میں آ گیا اس کو بس نہیں چل رہا کہ کس طریقے سے دوبارہ اقتدار کے اندر چلا جائے اور اقتدار پہ جا کے دوبارہ سے براجمان ہو جائے۔ تو اپنے اقتدار کی کرسی کے حصول کے لیے ملک تباہ ہوتا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ جو ابھی حکومت میں جب یہ اپوزیشن میں تھے یہی ایسے کرتے تھے، اور جو اب اپوزیشن میں ہیں ان کی حالت بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ تو وہ طبقہ جو عوام کا پس رہا ہے، آپ کا غریب لوئر مڈل کلاس جو بالکل دیوار کے ساتھ لگ گیا، سفید پوش طبقہ جو بالکل دیوار کے ساتھ لگ گیا ہے، مڈل کلاس طبقہ، یہ ہر بندہ اپنے لیول پہ اس وقت بیٹھا رو رہا ہے، اس کو سیکیور نہیں، اپنی نسلوں کے لیے وہ فیوچر محفوظ نہیں دیکھتا۔ تو اس میں جو میڈیا کا کردار ہونا چاہیے تھا، میڈیا کا وہ کردار بدقسمتی سے نہیں ہے۔ میڈیا جو ہے اس وقت جانبدار ہے، اور اپنی اپنی سیاسی جماعتیں ہیں، اور ہر سیاسی جماعت نے اپنے چینل رکھ لی ہیں، اور جناب ہر سیاسی جماعت کے اپنے صحافی ہیں، اور وہ صحافت کی بجائے پارٹی جو ہے وہ ترجمان بن کر کام کر رہے ہیں۔ تو میڈیا اپنا صحیح کردار ادا نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں۔
دوسرا آپ دیکھ لیں جو آپ کی بیوروکریسی ہے، جو ایک مین پلر ہوتا ہے سسٹم کا، وہ بھی پوری طرح سے فلاپ ہے۔ اب جو افسر شاہی ہے یا بیوروکریٹس ہوتے ہیں، وہ حلف اٹھاتے ہیں ریاست کا، ملک کے ساتھ حلف ہوتا ہے ان کا، لیکن یہاں پر دیکھ لیں ہر سیاسی جماعت کے اپنے بیوروکریٹس ہیں، ہر سیاسی جماعت نے اپنے بیوروکریٹس رکھے ہیں، بس وہ حکومت آتی ہے تو جناب وہ اپنے بیوروکریٹس لے کر آ جاتے ہیں، دوسری حکومت چینج آتی ہے تو وہ اپنے بیوروکریٹ سب سے پہلے آ کے انہوں نے جناب آئی جی چینج کرنا ہے، چیف سیکرٹری چینج کرنا ہے، اور اس طریقے سے مین جو پوزیشن ہے چینج کر دینی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ یہ افسر شاہی جو ہے بیوروکریسی ہے، وہ ان کی ریاست کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، وفاداری ریاست کے ساتھ ہے، کوئی بھی اوپر بیٹھا ہو اس کو اس سے پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ نظام اس طریقے سے خودکار ہونا چاہیے، اس خودکار نظام کے تحت یہ تقرریاں ہونی چاہیے، کسی کی پسند ناپسند پر نہیں۔ اس پسند ناپسند کی تقرریوں نے اس سسٹم کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور پاکستان اس افسر شاہی کے ہوتے ہوئے اور تنزلی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ فلاپ ہو گیا یہ پلر۔ اس کے بعد آپ پولیٹیشنز کو لے لیں، سیاستدان اقتدار کے لیے مرے جائیں گے، اقتدار پہ آنے کے لیے ملک کو بھی داؤ پہ لگانا پڑا تو یہ جناب لگا دیں گے۔ یہ چیزیں لے کر کے جب چل رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہاں سے بہتری آئے گی؟ ان کی آپسی لڑائی نے ملک کو کہیں کا نہیں چھوڑا، عوام پس کے رہ گئی ہے۔ دیکھ لیں ان کی آپسی جنگ، اور پوری یہ جو پچھلے ایک سال کو دیکھ لیں، پچھلے 5 سال کو دیکھ لیں، کیا حالات پاکستان کے ان کی آپسی چپکلش کی وجہ سے ہو گئے۔ ان کو کوئی صرف ایک نعرے ہیں، عوام کو ایک سبز باغ دکھایا جاتا ہے، اور جب اقتدار پہ آ جاتے ہیں تو وہ سبز باغ جو ہے نا وہ پھر اس کے اوپر کوئی ورکنگ ہی نہیں ہوتی، اور عوام کے لیے بھی کوئی آپشن چونکہ نہیں ہے، یہی لوگ ہیں، یہی بینیفیشریز ہیں، تو عوام بھی ان کے پیچھے لگی ہے۔ ہر بندہ جو آتا ہے وہ جناب عوام کو یہی نعرہ لے کے آتا ہے، جب اس سسٹم کو گرا دیں گے، اب اس سسٹم کے اندر جناب جب ہم آئیں گے تو جناب نہروں میں دودھ اور شہد آئے گا جناب، اس طرح کے نعروں کے ساتھ عوام بیچاری بیوقوف بنتی ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ تو سیاستدان بھی بری طریقے سے جو ہیں وہ اپنا رول پلے کرنے میں فلاپ ہو چکے ہیں اور پوری طریقے سے فیل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، اس کی بھی پسند اور ناپسند نے ان 75-76 سالوں میں ملک کا کچھ نہیں چھوڑا۔ ہم ایک وقت میں ایشین سب سے بڑھتی ہوئی ایشیا کی معیشت تھی ہماری، آج ہم $2 ارب کے لیے آئی ایم ایف کی ہر وہ شرط ماننے کے لیے تیار ہیں کہ عوام کا چمر نکل گیا، فارغ ہو گئی ہے عوام، کس قدر مہنگائی ہے ہمارے یہاں پہ لوگ سرمایہ کاری نہیں کر رہے۔ اسے پتا ہے اگر بھائی میں نے کروڑوں روپے لگا کے یہاں پہ بزنس کرنا ہے تو اس کا تو کوئی آؤٹ کم ہی نہیں، وہ پیسہ باہر بھیج رہا ہے، باہر جا کے کر رہے ہیں، اپنا پیسہ ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے کر رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں 7 لاکھ پاکستان کا پڑھا لکھا نوجوان وہ پاکستان کو چھوڑ کے چلا گیا، ان کو اپنا فیوچر سیکیور محسوس نہیں ہوتا یہاں پہ۔ تو پیچھے دیکھ لیں ان کی پسند ناپسند، کسی وزیر اعظم نے مدت پوری نہیں کی ہے۔ تو یہ پوری سچویشن جب آپ انالیسس دیکھتے ہیں تو پیچھے جا کے وہ کھرے جو ہوتے ہیں نا، کھرے وہ جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف، کہ ان کی پسند ناپسند نے آج ملک کی یہ حالت کر دی۔ تو یہ پلر اس سسٹم کا وہ بھی اپنا رول پلے کرنے میں فلاپ ہو چکا۔ پھر عدلیہ، اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، یہ بھی مین پلر ہوتا ہے سسٹم کا۔ تو عدلیہ کے بھی فیصلے اب دیکھ لیں، تاریخ میں ایسے متنازع فیصلے اور سلیکٹیو جسٹس ہے، ان کے لیے انصاف کا پیمانہ اور ہے، ان کے لیے پیمانہ اور ہے۔ اور اب جیسے چینلز اپنے اپنے ہیں، صحافی اپنے اپنے، آج کل تو جج بھی اپنے اپنے ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے جی یہ جج پین اس میں بینچ میں ہونے چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ چیزیں اس وقت جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہیں۔ تو مجھے بتائیں جب اس طریقے سے سلیکٹیو جسٹس ہوگا اور آپ قانون کی حکمرانی نہیں بلکہ آپ چہرے دے کر انصاف کریں گے، اور آپ چہرے دے کر فیصلے دیں گے، اور آپ شخصیتیں دیکھ کر فیصلے دیں گے، تو پھر ملک کا نظام چل نہیں سکتا۔ تو یہ جو ملک کا سسٹم ہے یہ پورا بری طریقے سے کولیپس کر چکا ہے، یہ ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ نظام مزید چلتا رہے گا، عوام کا تماشا لگا رہے گا، اور عوام اور زیادہ جو ہے وہ پریشانی کی طرف جائے گی۔ اب کسی کو بھی دیکھ لیں آپ، جو جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں، بات سسٹم کو گرانے کی کرتے ہیں، بات سسٹم کے خلاف کرتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، تو جب اقتدار میں آتے ہیں تو اسی سسٹم کے
سب سے بڑے بینیفیشری بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے یہ ملک نہیں چلے گا۔ اس ملک کو ڈگر پہ لانے کے لیے اس سسٹم کی اوورآل ایک اس کے اندر تبدیلی کی اور اس کی بہتری کی ضرورت ہے، اور یہ کام پاکستان کے اندر سوائے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے کوئی نہیں کرتا۔ انہوں نے ایک وقت میں آج سے غالباً کوئی 33-34 سال پہلے اس سسٹم کی کمزوریوں کی نشاندہی کر کے کہا تھا کہ یہ سسٹم اور ملک اکٹھے نہیں چل سکتے، اور اس کے بعد سے صرف تباہی ہے پاکستان کے اندر اور کچھ نہیں۔ یعنی ہم عملاً ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ آئی ایم ایف اگر آج آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، آپ کے پاس ادائیگیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے آج سے 33-34 سال پہلے یہ تمام برائیاں بیان کر کے اس سسٹم کی کہا تھا کہ اس سسٹم تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس سسٹم کی ایک میجر سرجری کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر ہر بندہ اپنا کام کرے، کسی دوسرے کے کام کے اندر ٹانگ نہ اڑائے، اور اس سسٹم کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے اس ملک کو بہتر سسٹم کی ضرورت ہے، اور انہوں نے ایک الٹرنیٹو سسٹم بھی دیا۔ لیکن چونکہ بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے، تو انہوں نے ان کی باتوں پہ کان نہیں دھرے اس وقت۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر کی ایمانداری ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں کچھ صحافیوں نے ان سے بات کی، ملے ان کو وہاں پہ ان کی رہائش پہ، تو انہوں نے پوچھا جی کہ آپ نے کیوں اسٹرگل چھوڑ دی ہے، کیوں آپ اس اسٹرگل سے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں نے پوری نشاندہی کر کے اتمام حجت کے لیے اپنا پورا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا جی کہ چونکہ لوگ میرے نیریٹو کو انہوں نے پسند نہیں کیا، تو انہوں نے کہا جی میں فی الوقت خاموش ہو گیا ہوں کہ لوگ جس نیریٹو کو پسند کر لیں اس میں سے پہلے دیکھ لیں کہ ملک کے لیے کیا بہتری ہے۔ تو یہ بھی ایک لیڈر کی ایمانداری ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ملک نے بچنا ہے تو ایک ہی حل ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے دیا ہے کہ اس سسٹم کی بہتری کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے اس سسٹم کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا، اس سسٹم کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا۔ سسٹم کے ان پلرز کے موجودہ جو کردار ہیں ان کے سلیکٹیو جو جسٹس ہے یا ان کی پسند ناپسند کے مطابق یہ ملک نہیں چل سکتا۔ اس ملک کو قانون پہ چلنا ہے، رول آف لا سے یہ ملک چلنا ہے، انصاف کی فراہمی سے یہ ملک چلنا ہے، آئین کے اوپر عمل درآمد سے یہ ملک چلنا ہے، وگرنہ آئین کی پامالی کے ساتھ جس کا دل کرتا ہے جو کبھی دیکھ لیں یہ کیا پیچھے ہوتا رہا، ہر بندہ اس کا دل ہے۔ ابھی الیکشن حکومت ہے تو الیکشن نہیں کھلوا رہی، آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اس سے پہلے یہ جو اپوزیشن میں ہے، جب عدم اعتماد آئی تھی تو جناب وہ رولنگ عجیب و غریب طرح کی آ گئی تھی، ساری چیزیں۔ تو جس کا دل کرتا ہے وہ آئین کو جناب ایسے روند کے چلا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ملک نہیں چلے گا۔ ملک کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ نظام کی تبدیلی کی جائے، اور نظام کی تبدیلی کے لیے کیا ہے، لوگوں کی ول چاہیے، وگرنہ یہ جو لوگ ہیں، لوگ یاد رکھیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ اس وقت جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، اس وقت جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ تمام اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں۔ آج جو اپوزیشن میں یہ حکومت میں آ جائیں یہی کچھ رہے گا، کچھ بہتری کی لوگ توقع نہ رکھیں۔ لوگوں کے چہروں کے بدلنے سے اب سمجھ لیں کہ آپ کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، اس نظام کے بدلنے سے لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے، وگرنہ 75-76 سال سے 3-4 نسلوں نے بھگت لیا، آئندہ آنے والی بھی نسلیں بھگتیں گی۔ تو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ فیصلہ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ ہر چیز کو آزما کر دیکھ لیا، اگر پھر بار بار انہی چیزوں کو آزماتے رہنا ہے تو پھر میرے خیال میں یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کی بہتری کرے اور پاکستان ہماری نسلوں کے لیے محفوظ مستقبل کے طور پر موجود رہے۔ آمین۔ شکریہ۔